شریک نہیں، اور اسی کا یہ فرمان ہے اور یہ کہ بے شک اسی نے دو قسمیں نر اور مادہ پیدا کی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ان کا یہ فرمان ہے، تم میں بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں۔ درود و سلام نازل ہو ان پر، ان کی آل و اصحاب پر۔ حمد و صلات کے بعد میں آپ سب کو اور اپنے آپ کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ دنیا میں زاد راہ ہے اور آخرت میں نجات کا راستہ ہے۔ جو چیزیں ہمارے قلب و جگر کو ٹھنڈک پہنچاتی ہیں اور خوشی و مسرت لاتی ہیں، ان میں شادی کی وہ تقریب ہے جس میں ایک نوجوان لڑکے کا ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ سخت و عہد و پیمان اور شرعی بندھن کے تحت رشتہ قائم ہوتا ہے، تاکہ ایک خاندان وجود میں آئے اور ایک گھرانے کی بنیاد پڑے جو معاشرے کا دست و بازو بنے اور ملک کی بنیادوں کو مضبوط کرے۔ دونوں ایک ایسی سعادت بھری زندگی کی امید اور آرزو لیے ہوتے ہیں جس کی آغوش میں ایک اچھی نسل ہو اور وہ پیار و محبت سے معمور، خوشحال اور اطمینان بخش فضا کے سائے میں پرورش پائے۔ شادی کا ایک عظیم مقصد سعادت و خوشی اور راحت و استقرار کو مضبوطی اور گہرائی فراہم کرنے والے امور میں سے ایک یہ ہے کہ میاں بیوی کے آپسی حقوق، واجبات اور ذمہ داریوں کے حدود کو سمجھا جائے۔ شادی جہاں ایک طرف متاع حیات اور سامان زندگی ہے، وہیں اس آدمی کے لیے ایک عظیم عبادت ہے جو اس کی فضیلت حاصل کرنا چاہے۔ چنانچہ جو گھرانہ ایمان کے نور سے منور ہو، جس پر دین کا سائبان تنا رہے، جہاں اطاعت و بندگی کی ضیاء باری ہو اور جس کی نشست و برخاست شریعت کے مطابق ہو، اس گھرانے کے پودے اللہ کے حکم سے اگرچہ ایک حمد کے بعد ہی سے اچھے اگتے ہیں۔ اور درود و سلام ہو آپ پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے ساتھیوں پر، اور جس نے بھی آپ کی پیروی کی۔ حمد و صلات کے بعد میں آپ کو اور خود کو اللہ سے اسلام نے یہ بیان کر دیا ہے کہ شادی شدہ جوڑوں کے گھر میں برکت کیسے نازل ہوگی، اور جب خاندان اور زندگی میں برکت نازل ہوتی ہے تو ایک کے بعد دیگر خیر و بھلائی آنے لگتی ہے اور شیطان بھاگ نکلتا ہے۔ انسان پر اللہ کی برکت قرآن پڑھنے سے، ذکر و اذکار کرنے سے اور نماز پڑھنے سے نازل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے وقت اور کھانے کے وقت اللہ کو یاد کر لے تو شیطان کہتا ہے نہ تم یہاں رات گزار سکتے ہو اور نہ یہاں تمہیں کھانا مل سکتا ہے۔ صحیح مسلم۔ دوسری جگہ فرمایا، سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا اہتمام کرنا باعث برکت ہے، اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ صحیح مسلم۔ اور فرمایا، اپنے گھر میں بھی نماز پڑھو اور اسے قبرستان نہ بناؤ۔ مسند احمد۔ اور اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، بس جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کہو جو اللہ کی جانب سے مبارک اور پاکیزہ سلام ہے۔ قرآن کریم نے ایک ایسا اصول بتایا ہے جو اخلاق و آداب کی اصلاح کرتا ہے، روحوں کو ایک دوسرے سے قریب کرتا ہے اور محبت کی ڈور کو مضبوط کرتا ہے، اور وہ ہے حسن معاشرت کا اصول، تاکہ یہ عام طرز زندگی بن جائے اور اس ازدواجی زندگی میں آپسی تعامل کا دستور بن جائے۔ ارشاد ربانی ہے، اور ان کے ساتھ معاشرت اور بود و باش میں اچھا برتاؤ کرو۔ یعنی تم میں سر کوئی دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اس نے معاشرت یہ ہے کہ کردار و گفتار کو بہتر بنائے، نرمی کا معاملہ کرے، کشادہ دستی سے خرچ کرے، چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھے، مہربانی سے پیش آئے، خوشیاں بانٹے، عفو درگزر سے کام لے، اپنے نفس پر قابو رکھے، غصے کو کنٹرول کرے، لڑائی جھگڑے سے دور رہے اور جفا کشی پر صلح صفائی کو ترجیح دے۔ اس نے معاشرت یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کے اسرار اور بھیدوں کی حفاظت کرے، جو آپسی نزاعات قابل افشا اور قابل تحقیق نہ ہو ان پر پردہ ڈالے رکھے، ایک دوسرے کے عیوب کو نہ کریدے بلکہ ہر اس دروازے کو بند کر دے